بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. فرینڈز آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. مقصد عرض کرنے کا یہ تھا کہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، بدماشی کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تباہی کا بہت بڑا منظر جو ہے وہ اپنے اسرائیل کو وہاں بٹھایا ہوا ہے عرب کنٹریز کے بیچ میں. اس کا اصل میں وہ جو اسرائیل ہے یہ ایک بہت بڑی مکار قسم کی قوم ہے، اور اس قوم نے پورے دنیا میں بدماشی اور غنڈہ گردی، اور یہاں تک کہ عرب ورلڈ کو بھی یہ بگاڑ رہا تھا، خراب کر رہا تھا، امریکہ کے کہنے پر. یہ جو ہمارے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن کی جو ابھی سسٹم ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ بڑے اچھے پریزیڈنٹ تھے، آئی نو ہم پرسنلی، لیکن ایمانداری دیانتداری انہوں نے جو کیلیفورنیا میں ایز یہ اپنا الیکٹ ہو کے آئے تھے اور وہاں کے اپنے وہ بن گئے تھے، میئر بن گئے تھے. اس کے بعد میں انہوں نے بہت عمدہ قسم کا جو ہمارے وہاں کے وہ ہیں اپنا وہاں انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ان کو وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اپنا رکھا تھا، اور ان کی سروسز وہاں بڑی اعلیٰ قسم کی تھی. میں آپ کو ان کے جو بائیڈن کے متعلق تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بائیڈن جب یہ میئر سے بن کے جب یہ ان کو اوباما صاحب نے ان کو اپنے پاس وائس پریزیڈنٹ بنانے کے لیے اپریشیٹ کیا تھا، ان کو بہت لائک کرتے تھے، بہت شریف آدمی تھے اور بہت اچھے آدمی تھے. انہوں نے آئی ڈونٹ نو کہ اب ان کو کیا ہوا تھا، جب یہ وہاں سے جا رہے تھے اپنے کیلیفورنیا سے اور واشنگٹن جا رہے تھے تو یہ اپنی گاڑی میں گئے تھے. حالانکہ جو وائس پریزیڈنٹ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کو بغیر جہاز بھیجا جاتا ہے، وہ جہاز میں جاتا ہے، لیکن یہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، اور اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ میں جو وائف بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بیٹا بیٹھا ہوا تھا. وائف کی ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی خود چلا رہے تھے، عمر ماشاءاللہ ان کی اچھی خاصی ہے، اور اس کے بعد میں جب یہ وہاں جا رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں ہوا ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا. الٹیمیٹلی ان کا جو بیٹا تھا وہ بڑا سخت زخمی ہوا، اور زخمی جو ہوا تو اسی جگہ ہاسپٹل، اچھا سا ہاسپٹل تھا، وہ ویلفیئر ہاسپٹل تھا یا اپنا ان کا پیٹ تھا، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی. وہ انہوں نے جا کر کے وہاں پر ان کو ایڈمٹ کرایا. ایڈمٹ کرانے کے لیے بعد پھر اس کے بعد وہ واشنگٹن گئے، اور واشنگٹن میں ابھی چارج انہوں نے لے لیا تھا، لیکن یہ کہ چارج لینے کے بعد بھی ان کو جو اپنا اوباما صاحب نے کہا تھا کہ بھائی آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو اختیار ہے، یو ہیو اتھارٹی. یہ شخص کا کریکٹر یہ تھا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں آن ڈیوٹی نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو علاج کے لیے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے روز جاؤں گا، اور روز میں بائی ایئر گورنمنٹ کی وہ نہیں لے کے جاؤں گا. اتنی بڑی بات ہم نے سنی اور دیکھی، ہمیں بڑا خوشی بھی ہوئی، بڑے اچھا محسوس ہوا کہ اتنا ایماندار، اتنا، اور واقعی ان کے پاس مکان نہیں تھا واشنگٹن میں، تو یہ اپنا مکان لینے کے لیے کوئی قرضہ لینا چاہ رہے تھے بینک سے، کسی سے، تو وہ انہوں نے ایز بینک کے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اگر وہ کہتے بینک کو تو وہ ان کو ویسے بھی بغیر اس کے آرڈر کے دے سکتا تھا. اور یہاں تک ہوا کہ اوباما صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ ہم دلوا دیتے ہیں، آپ پیمنٹ کر دیجیے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس طرح نہیں لے سکتا، آپ کا بہت تھینکس فلانا ڈھمکا، اور انہوں نے جناب اپنا نہیں لیا. اچھا، دوسری بات آپ سے میں عرض کروں کہ جب یہ جا رہے تھے تو ان کو بیٹے کو دیکھنے کے لیے تو بائی ٹرین جاتے تھے، اور ڈیوٹی پوری کر کے جایا کرتے تھے، یعنی جو ان کے ٹائمنگ سے ایز وائس پریزیڈنٹ، اور ٹائم پورا کر کے جاتے تھے، اور خرچہ اپنی جیب سے کرتے تھے. یعنی اتنی شاندار ایک مزاج رکھنے والا شخص
اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جناب یہ جب یہ پریزیڈنٹ بن گئے تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد انہوں نے اوباما کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا، الیکشن لڑنے کے بعد یہ پریزیڈنٹ بن گئے. اس زمانے میں بھی ان کا جو کمپٹیشن ہوا تھا وہ اپنے وہاں کے اپنا برٹن کے اس کے ساتھ ہی کمپٹیشن ہوا تھا. یہ جیت گئے تھے چونکہ ان کی ایمانداری، دیانتداری اور ساری بہت مشہور تھی. جب یہ پریزیڈنٹ بن گئے، پریزیڈنٹ بننے کے بعد جب انہوں نے اپنا چارج جیسے ہی لیا اور اسی وقت چارج لے کر کے انہوں نے 12 آرڈرز نکالے جس میں کہ ساری انسانیت کے لیے اور محبت کے لیے، شرافت کے لیے، ان کے کسی عمل سے یہ نہیں ہو رہا تھا. بلکہ وہاں پر ایک صوبہ تھا جس میں سینٹری ان کا وہ لوکیٹڈ ہے، اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں رہ رہا ہے. اس کے بعد اس کو بھی باقاعدہ جسٹس، انصاف اور سب کچھ دینے کے لیے انہوں نے آرڈر کر دیے تھے. تو 12 آرڈرز میں سے ہر آرڈر جو تھا وہ اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جو جاب لیس تھے ان کے لیے، پھر اس کے علاوہ نوجوانوں کو تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، اور معاملات بہت سارے ایسے تھے جو صرف امریکہ کے اندرونی معاملات میں تعلق رکھتے تھے. میں یہ بات مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی اور حیرت ہے ابھی بھی کہ ابھی الیکشن ان کا ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ اپنے اس کے دوسری پارٹی کے، یہ دوسری پارٹی کے یہ ورکرز میں اور وہ اس کی لیبر پارٹی. غرض یہ سلسلہ چل رہا تھا. اس کے بعد پھر ابھی یہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی ختم ہو رہی ہے، وہ ہٹائے جا رہے ہیں اس لیے کہ الیکشن میں ان کے ساتھ لوگ ابھی فیور میں نہیں آ رہے ہیں، اور وہ برٹن کے ساتھ میں چاہتے ہیں. تو ٹرمپ جو ہے وہ اپنا اس کے ساتھ زیادہ ان کے ہوا ہے. اب ٹرمپ جو ہے وہ جیت میں آ رہا ہے، اس کی پوزیشن جو ہے بہتر ہو رہی ہے اور ان کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ سینیٹ میں ابھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو یہ ابھی تک اسرائیل کے ساتھ ہی یہ وہاں پر وہ کر رہے ہیں. لیکن اصل میں ایک اور بات میں بتاؤں کہ یہ پینٹاگون جو ہوتا ہے وہ سارا سسٹم اصل میں وہی فریم کرتا ہے، اس میں ان کا قصور کم ہے. یہ قصور ان کا ایک ووٹ مانا جاتا ہے تو ان کے بھی ایک ہی ووٹ ہوتا ہے. لہذا ان کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کس طرح سے انہوں نے چلانا تھا، کس طرح سے ہونا چاہیے. ان کو بڑی تکلیف بھی ہے، بڑا دکھ بھی ہے، بڑا افسوس بھی ہے. لیکن ہم دنیا والے جب دیکھ رہے ہیں تماشا کہ یہ سارا اسرائیل کے لیے بچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کے بچانے کے لیے اس کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے. کئی جہاز جو ہے وہ اپنا شپس گئے ہیں، وہ جو باقاعدہ اپنے بڑے بڑے جنگی جہاز لے کے جاتے ہیں اور ساتھ میں بڑے جنگی سامان بھی لے کے جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ فوج بھی جاتی ہے. غرض یہ ہے کہ اس طرح کی انہوں نے الاؤ کرنے کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اور خاص طور سے جو اپنا لیفٹ بینک جو اپنا غزہ کا علاقہ ہے اس کو تباہ کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ ان کی کیسے ہمت ہو گئی. اسرائیل کا جو تھا انہوں نے یہاں تک ہے کہ اسرائیل کی وہ جو کچھ ایکٹیویٹی پہلے کر رہا تھا اس کو انہوں نے روکا بھی تھا. یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اسرائیل نے جو وہاں پر چاروں طرف ایکٹیویٹی شروع کی تھی اس کے لیے منع کیا تھا، اور وہاں کا جو پرائم منسٹر تھا اس کے ساتھ بھی ان کی اختلاف ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ابھی جو حالات ہو رہے ہیں پورا پاکستان کے علاوہ پورا ورلڈ جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئی ہے. امریکہ کے خلاف ہے اور اس کے علاوہ جو بائیڈن کے خلاف ہے، اس کے علاوہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. غرض یہ میں آپ سے کر رہا تھا کہ اس نے جس طرح کی، لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو امریکہ نے جتنا ظلم کیا ہے، پاکستان کے ساتھ جتنی زیادتی کرتا رہا ہے، فراڈ کرتا رہا ہے، جھوٹ کرتا رہا ہے، اور یہ جو بائیڈن کا جو مسئلہ ہے، جو بائیڈن کا مسئلہ وہاں لے کے جا رہے ہیں اور اس میں ان کو جو بائیڈن کو باقاعدہ وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے اس طرح کا کیس کیوں کیا، اس طرح کی غلطی کیوں کی؟ امریکہ کو تھریٹ کرنے کے لیے یا پاکستان کو تھریٹ کرنے کے لیے یا کسی اور کو تھریٹ کرنے کے لیے آپ امریکہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت جو بائیڈن کے تھرو کہے کہ صاحب اس کو ہٹا دو، اس نے یوں کیسے کر دیا.
وہ وداؤٹ اینی پرمیشن کی گئی ہے، یہ سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ اور یہ باجوہ ڈاکٹرین جو تھے اس میں شامل تھے، انہوں نے بھی سازش کی ہے۔ یہ سازش میں یہ تو جائیں گے، وہ امریکہ کے اوپر بھی جو کیس ہوگا جو بائیڈن کے اوپر، وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور وہاں پہ ہمارے ایڈوکیٹس وہ موجود ہیں جو عمران خان کے پی ٹی آئی کے موجود ہیں، میرے ایڈوکیٹ بھی وہاں موجود ہیں، وہ علیحدہ کیس کر رہے ہیں۔ آئی سیڈ کہ بھائی ایمانداری سے کام ہونا چاہیے تھا، یہ انہوں نے تھریٹ کیسے کیا امریکہ کے؟ امریکہ نے نہیں کیا ایکچولی، جو بائیڈن کو بھی کسی نے آرڈر نہیں دیا، یہ چھوٹا موٹا اندرون خانہ انہوں نے گیم چلایا ہے، عمران خان کے خلاف سازش کی گئی ہے، وہ سازش کے بھی اندیشہ ہوا ہے۔ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ امریکہ کا اب وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ از ناؤ ڈاؤن فال اس کا شروع ہو چکا ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پوری ورلڈ میں ایک چینج آ رہا ہے، امریکہ میں خاص طور سے چینج آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی طاقت بڑھا کے کبھی ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ طاقت ختم بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے ملکوں کو تباہ کیا ہے، بہت ساری آبادیوں کو، کروڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے، لوگوں کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، جس میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہے، جس میں ایران بھی شامل ہے، جس میں اپنے عراق بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنا، اس کا کیا تعلق ہے اس سے جو رشیا نے اپنے اس میں وہ کیا ہے، رشیا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر عمران خان نے وہاں جا کر کے وہ ان سے ملاقات اس زمانے میں کی ہے، اول تو غلط اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے بائی آور آرمی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کو سزا ملے گی جو لوگوں نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ سسٹم ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ابھی حالات چینج ہو رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہماری ملک کی طاقت کو بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے سسٹم کو صحیح کرائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو بچائے گا۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان